ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم القاهر العظيم القادر الحليم الغافر الكريم الساتر الباطن الظاهر الأول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات کرنے میں کے باوازِ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد میرے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ آپ کے علاقے کے عالم دین مجھ جیسے طالب علم سننے تشریف لائے اور میں دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل علماء حق کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے تمام علماء کرام اور بالخصوص عالم کے بزرگوار کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد
صاحبان گرامی قدر کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم جس امام کے پیچھے چل رہے ہیں وہ امام خود در بدر نہیں بلکہ حق بھی اس کے پیچھے ہے۔ میں جلدی کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے گفتگو کرنی ہے اور تمہید ساری چھوڑ کے بات شروع کر رہا ہوں کہ صاحبان گرامی قدر ہم جس امام کو مانتے ہیں اور ہم جس امام کی اطاعت میں ہیں ہم سرگرداں نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم مشکل میں نہیں ہیں کہ اللہ جانے ہمارا امام ہمیں لے کر کہاں جا رہا ہے۔ جملہ کہہ دوں اللہ کرے آپ کی سماعت بیدار ہو، ہم ایسے امام کے پیچھے نہیں چلتے کہ جو منبر پر آ کر بیٹھ کر یہ کہہ دے اگر حق کہوں تو میرے پیچھے چلنا اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے واپس بلا لینا۔ ہم ایسے امام کے پیچھے چلتے ہیں جو پیدا ہو تب بھی حق ہے، جوان ہو تب بھی حق ہے، دنیا سے چلا جائے تب بھی حق ہے۔ اور کل ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ میں کہنے لگا ہوں صاحبان گرامی قدر اور اپنے تمام بزرگان جتنے تشریف فرما ہیں آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا گو رہی ہوں اور مسلسل دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے بزرگوں کا سایہ میرے نوجوانوں کے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ لیکن آج آپ سارے بزرگان جتنے سفید ریش بیٹھے ہیں آپ سے دعا لینے کے لیے قبلہ اخلاق شاہ جی، قبلہ امجد شاہ جی، قبلہ علی حسین شاہ صاحب، قبلہ نجم الحسن شاہ صاحب، آپ سب بزرگوں کو سمیٹ کر آپ کی وکالت میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ میرے بچوں یاد رکھنا، معمولی نہ سمجھنا اپنے امام کو، اپنے ائمہ کو معمولی نہ سمجھنا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں خاک پہ بیٹھ کے بتایا ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو خاک پہ بیٹھے تب بھی حق ہے، منبر پہ بیٹھے تب بھی حق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور صاحبان گرامی قدر یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں نے کیوں کہا کہ وہ خاک پہ بیٹھا ہو تب بھی حق ہے، وہ منبر پہ بیٹھا ہو تب بھی حق ہے، اس لیے کہ وہ اور ہیں کہ جنہیں منبر نہ ملے تو امام نہیں رہتے۔ ہمارا وہ ہے کہ اگر تخت کو چھوڑ کر خاک پہ بیٹھ جائے کسی کی جرت نہیں ہے، نہ اس کی امامت سے انکار کر سکتا ہے، نہ اس کے حق ہونے سے انکار کر سکتا ہے۔ بھلا کیوں کر انکار کرے جس کے پیچھے سارے حق ہو؟ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو سارے حق کا انکار ہو جاتا ہے۔ جملہ کہہ دوں، آپ کی سماعتیں ہوں تو میں جملہ کہہ دوں، بھائی نبی نے کہا ہے، میں نے کل اس پہ عرض بھی کیا ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق۔ اب کل تو نعرہ لگایا تھا بزرگوں نے، آج میں دیکھتا ہوں کہ علی حق کے حق میں کتنے جوان بولتے ہیں، کن جوانوں کے دل میں علی حق ہے اور ان کی زبانوں پہ اظہار بن کے آتا ہے۔ بھائی نبی نے کہا تھا علی حق ہے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور اللہم ادر الحق حیثما دار علی، کہ میرا اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے، یعنی حق علی کے پیچھے ہے، سامنے علی ہے، پیچھے حق ہے۔ اب جس نے جب بھی جہاں پر بھی جیسے بھی علی کا انکار کیا ہے، اس نے علی کا نہیں آدم کا انکار کیا، نوح کا انکار کیا، ابراہیم کا انکار کیا، موسیٰ کا انکار کیا، عیسیٰ کا انکار کیا، مصطفیٰ کا انکار کیا اور اللہ کا انکار کیا۔ نعرہ آپ سب نے لگانا ہے، یہاں تک تو بات آ گئی، میں نے کیوں کہا بولنا چاہیے، سنیے، اس لیے کہ جب آپ کی زبان سے یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ علی حق ہے تو اس سے مراد صرف علی نہیں بلکہ آپ دنیا
ابراہیم بھی حق ہے، موسیٰ بھی حق ہے، عیسیٰ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے۔ اب سنو، جب کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے تو یاد رکھنا وہ صرف علی کے مقابلے میں آ کے باطل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ سے لے کر مصطفیٰ میں ہر ایک کے مقابلے میں آ جانا۔ ہمارا پہلا امام وہ ہے، توجہ ہے کہ جو حق جس کے پیچھے ہے، اور آخری وہ ہے کہ جب آئے گا تو حق اس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جملہ بدل کے کہہ دوں، بھائی میرا وہ امام ہے، میں اس امام کی رعیت میں رہتا ہوں کہ جب میرا امام آئے گا تو تنہا نہیں آئے گا، بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک نبی بھی اس کے ساتھ ہوں گے، علی سے لے کر عسکری تک سارے امام اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہ حق آئے گا۔ اور صاحبان گرامی قدر دیکھیے، ہم نے جس امام کو مانا وہ امام حکم الہی سے آ رہا ہے۔ میں پچھلی گفتگوؤں میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جو وہ جس پر اللہ کے معجزے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ نبی کے دائیں، یہ ہماری امام کے دائیں شانے پہ ثابت ہوگا کہ جعل حق وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب امام آئیں گے تو دنیا دیکھے گی، کیسے پہچانے گی؟ جیسے رسول کو پہچاننے کے لیے مہر رسالت سب تھی، ویسے ہی 12ویں حجت جب آئے گی تو اس کے کندھے پر مہر حق ثبت ہوگی، مہر حق ثبت ہوگی۔ مل کے ایک مرتبہ بابا زبلا سلوات پڑھیے گا۔ ویسے بار بار یہ جملہ کہنا آپ کی سماعتوں پہ بھی گرا گزرتا ہے اور کہنے والے کو بھی جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن آنے جانے سے کیونکہ مجمع کا ذرا تھوڑا سا ماحول بدل جاتا ہے۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو محبت میں ایک ایک قدم آگے آ جائیے تاکہ میں خوبصورت انداز میں آپ کی سماعتوں کو محسوس کر سکوں۔ ایسے نیاز مولا امام زمانہ کے نام پہ ایک ایک قدم آگے چل کے آ جائیے، مل کے بابا سے بلند صلوات۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ اب دیکھیے، یاد رکھیے، یہ جملہ میری طرف سے بات اس منزل پہ میں شاید نہ کرتا، لیکن اب رک گیا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ بات کر دوں اس منزل پہ۔ دیکھیے، جس فرش عطا پر ہم بیٹھے ہیں یہ حق کی منزل ہے، یہ مقام حق ہے، یہاں سے آپ کو جب بھی ملے گا حق ہی ملے گا۔ بھائی منبر حسین پر کوئی آ سکتا ہے جو حسینی بن کے نہ بول سکے، نہ اسے حسینی ہونے کا حق ہے، نہ حسین کے ممبر میں بیٹھنے کا حق ہے۔ یہ ممبر کا حق ہے، یہاں پر وہی آ سکتا ہے کہ جس کی زبان وہ بولے جو حسین پسند کرے، جو حسین پسند نہ کرے اس کی زبان سے صادر ہو نہ اس ممبر کو حسینی ممبر سمجھا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ شام کا بازار ہے۔ دربار یزید میں جب قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ یزید نے ایک مرتبہ اپنے خطیب کو بلایا، درباری خطیب کو بلایا اور کہا کہ کچھ کہو، کچھ گفتگو کرو۔ اب اس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی شروع کی، امام حسین کی توہین شروع کی، تو ایک مرتبہ تیرے اور میرے چوتھے امام نے کہا وَيْلَكْ يَا أَيُّهَا الْخَاطِبُ، لعنت ہو ایسے خطیب پر کہ جو اللہ کو چھوڑ کر یزید جیسوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تیرے اور میرے امام نے کہا، یا آواز آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ امام زمانہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میرا خیال ہے آواز اللہ کرے سب تک پہنچ جائے۔
اور اس کے بعد امام نے یہ نہیں کہا کہ یزید مجھے اجازت دے میں اس منبر پر بیٹھوں. بھائی جو نہیں سمجھ پا رہے اللہ کرے ان کو سمجھ میں آ جائے. امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس منبر پر بیٹھ کر کچھ بولوں، بلکہ امام نے یہ کہا یزید اگر تو اجازت دے تو کیا میں بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ جاؤں. معلوم ہوا کہ جس منبر سے بھی حسین اور حسینیت کے خلاف بات ہو وہ منبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر. منبر نہیں بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. اب منبر سے وہی بات ہونی چاہیے جو منبر کا حق ہے. دیکھیے اب آج کا جس دور میں ہم ہیں یہ دور ذرا عجیب ہے اور اس دور میں بات کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، مگر کیا کریں بات پہنچانی پڑتی ہے. یاد رکھیے مجلس سے امام حسین جائے گا حق ہے، یہاں سے حق لینے آتے ہو تو پھر آج کے اس جدید زمانے میں بہت سے ہماری نئی نسل کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ جب مجلس سے امام حسین لائیو آ رہی ہے یا ویڈیو ریکارڈ ہم تک پہنچ رہا ہے تو ہم گھر سے زحمت کریں میں جا کے مجلس یاد رکھیے کہ جب مجلس کا اعلان سنیں تو کوشش کیا کریں کہ مجلس میں پہنچیں، اس لیے کہ ادھر مجلس کا اعلان ہوتا ہے ادھر تیرا اور میرا چوتھا امام دروازے کے ہمارا انتظار کر رہا ہے. بعض روایات میں ہے کہ جہاں فرش امام حسین کی لگتی ہے وہاں پر امام زین العابدین جس دروازے سے عزاداروں میں داخل ہونا ہوتا ہے اس دروازے میں انتظار کرتے ہیں کہ کب کوئی آئے گا مجھے میرے بابا کا بھروسہ دے. بات ہو گئی یہاں تک پہنچ گئی. اب اگلی بات کرتا ہوں. بعض لوگوں سے ہوگا ہم ویڈیو دیکھتے ہیں جب خطیب کہتا ہے عالم کہتا ہے ذاکر کہتا ہے مسلمان پڑھو ساتھ پڑھتے ہیں، جب نعرہ لگتا ہے ہم ساتھ جواب دے دیتے ہیں تو ہماری جو عبادت ہو گئی. تو یہاں یہ جملہ ضرور فضیلت ہے کہ جو پردیس یہ ہے یا جو پردیس میں ہیں یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب کسی پردیس میں بیٹھے ہوئے جوان کا باپ مر جائے اور وہ نہ آ سکے، پہلی منزل کہ وہ نہ آ سکے اور وہاں سے وہ لائیو ویڈیو کال پر جنازے کا منظر دیکھ رہا ہو، آپ اپنے علاقے میں ذرا گوشتوار کیجیے گا. لوگ یہ کہیں گے کہ کاش اس کا بیٹا یہاں پہ ہوتا تو منظر ہی اور ایسا کہتے ہیں جنازے پہ ہوتا تو منظر اور ہوتا. تصور کیجیے کہ جس کا عزیز باپ اگر مر جائے اور وہ باہر ہو تو لوگ اس کے غم میں اس طرح سے شریک نہیں ہوتے جس طرح شریک ہونے کا حق ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ ادھر ہوتا ساتھ ہوتا تو کوئی اور ہی منظر ہوتا. آپ نے فرش عذاب حسین کے روحانی بیٹے جس کے سینے پہ ہاتھ آتا ہے وہ بطول عذرا کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اس زمانے میں فرش عزا کی ذمہ داری کس کے اوپر آئی؟ عزاداروں کے اوپر آ گئی. اب اگر عزادار خود گھر میں بیٹھ جائے غصہ دینے کون آئے گا؟ مجلس کوشش کیا پڑھنے والے کو نہ دیکھیں کون پڑھ رہا، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا پڑھ رہا، دیکھیں کہ وہ پڑھ کیا رہا، اس کو سنیں. اگر وہ ذکر امام حسین کا رہا ہے اور وہ جتنے لمحے آپ کہتے ہیں، میں نے پچھلے اشرے میں یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ مجلس حسین میں آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ حصہ جتنی دیر آپ امام حسین کے حصار ولایت میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر کے لیے اللہ آپ کی زندگی کو کم و زیادہ کرنا چھوڑ دیتا ہے.
बल्कि ये आपकी जिंदगी से इजाफी हैं जो आपको जनाब सैयदा के सदके में अता होंगे। मिलके बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक साहिबानी गिरामी कदर अर्ज़ खिदमत ये है कि ये अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ पर आने वाले को बेहद के सैयदा खुदा तौफीक देता है। हर किसी को ये तौफीक नहीं मिलती। आप जब आए तो आपके पास अल्लाह ने तौफीक नहीं, आपको अल्लाह ने यहाँ तक आने की और जब आपको तौफीक मिल गई मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो लिहाजा मजलिस में जब आए तो अपने हक को समझ कर, ऐसे ना अब एक जुमला कह के अपनी गुफ्तगू में वारिद हो जाऊं। याद रखिए मेरे वो दोस्त, मेरे वो नौजवान भाई, मेरे छोटे बच्चे, मेरे वो जवान बड़े भाई जो मजलिस में इस इंतज़ार में होते हैं बाहर खड़े होकर कि हमारी मनपसंद का बंदा आएगा तो हम अंदर जाएंगे। मेरे भाइयों ये याद रखना कि आज आप मर्जी के बंदे सुनोगे, कल तुम्हारे बच्चे मर्जी की मजलिसें सुनेंगे। बुजुर्गान की मेहनत है और मैं अमानत में खयानत नहीं कर रहा जी। अब फिर इसको आप देखते जाइए। आज आपने मर्जी का खतीब सुना, कल आपके बच्चे ने बाहर खड़े होकर मर्जी की मजलिस सुनी, वजह हो गई आपकी। परसों आने वाली नस्ल जो तीसरी होगी वो मजलिस ही नहीं सुनेगी, और जब मजलिस नहीं सुनेगी तो पैगाम हुसैन नहीं पहुंचेगा, और जब पैगाम हुसैन नहीं पहुंचेगा फिर नस्ल दर नस्ल तबाही शुरू हो जाएगी। मजलिस हुसैन नस्लों की तबाही का नहीं बल्कि नस्लों को संवारने का नाम है। और यही मजलिस हुसैन हमें दुनिया में होने वाले हालात में अपना रास्ता दिखाती है कि तुम्हारा राह कौन होना चाहिए, तुम्हें किसके साथ खड़े होना चाहिए। आज देख लीजिए, तारीख गवाह है, ये मजलिस हुसैन का ही तो मौजज़ा है कि यहूदियों के साथ जब फलस्तीन में जंग छिड़ी तो बड़े बड़े मुसलमान भाग गए, हमें वहां नजर आए तो सिर्फ हुसैन ही नजर आए। मजलिसों का मौजज़ा है, ये मजलिसों की करामत है, ये मजलिसों की अता है, ये हुसैन का करम है कि हुसैन ने तुम्हें बताया कि हक क्या होता है।
باطل کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے، میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے جو اپنے آپ کو فصیح الخطباء، امام الامت کہتے ہیں، مگر جب بات آئی حق اور باطل کی اور وہاں پر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ جو فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے یہ دو ریاستوں کی سیاسی جنگ ہے، لہٰذا ہمیں اس جنگ سے دور رہنا چاہیے، تو ہمیں پتہ چل گیا کل جن کے بڑوں نے حسین کی اور یزید کی جنگ کو سیاسی کہا، آج ان کی نسلوں نے یہودیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ کو بھی سیاسی کہا۔ لہذا بولے وہی، لڑے وہی، آوازیں ان کی بلند ہوئی کہ جو حسین کے دربار سے اٹھ کر گئے تھے، جو حسین کی مجلس میں آنے پر فتوے دیتے تھے، وہ مسلمانوں کی مدد نہ کرنے پر بھی فتوے دینے لگ گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کے دل میں بغض اہل بیت ہے۔ یہ ہے کرم حسین کہ جو مجلس حسین میں آتا ہے حسین اسے معرفت جہان عطا کرتا ہے۔ اب سنو کرم خدا، یہ خدا کا کرم ہے کہ جو حسین کا دربار چھوڑ دے اللہ اسے اپنے اسلام سے دور کر دیتا ہے۔ حقیقی اسلام سے اسے اللہ دور کر دیتا ہے۔ لہذا ان مجلسوں کو سمجھیے، ان مجلسوں کے مقصد کو سمجھیے۔ اور میں نے پچھلے سال تاکیداً ایک جملہ کہا تھا اور آج پھر اس انداز میں کہوں گا کہ میرے عزیزو، جب حلقہ ماتم میں کھڑے ہوتے ہو تو یہ سمجھ کے نہ کھڑا ہوا کرو کہ صرف مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے، صرف مجھے یا حسین کرنا ہے، بلکہ تاریخ باطن کو یہ بتانا ہے کہ حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو درد میں اگر اپنے سینے پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف برسر پیکار بھی ہو سکتا۔ یہی ایک حسینی ہونے کا حق ہے۔ مل کے ایک مرتبہ آواز اللہ سلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساتھ ہیں دو جملے اپنے موضوع پہ کہہ دوں۔ صاحبان گرامی قدر، کل تک کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ امام، ہمارا امام وہ ہے کہ جو مظہر صفات اولیاء و انبیاء ہے۔ گفتگو کو سمیٹ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کے، میرا امام وہ ہے کہ جو آدم سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کے عسکری تک سارے نبیوں اور اماموں کی صفات کا مظہر ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، کوشش کیا کریں، کوشش کیا کریں، یہی پیغام ہے۔ اور اس میں چند باتیں ہیں، آج کی مجلس کا یہ پیغام بھی لے لیجئے اور میرے ساتھ سفر بھی کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ ہفتے میں ایک دن امام کو دیکھیے، سارا دن نہیں مانگ رہا، زیادہ وقت نہیں مانگ رہا، بلکہ جس طرح سے معصوم نے تقسیم کر کے دن دیے ویسے ہی وہ دن ہمیں گزارنے چاہیے۔ دیکھیے مفاتیح الجنان میں جا کے پڑھیے گا کہ ہفتے کے دن تقسیم ہوئے ہیں۔ ہفتے کا دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدہ سے منسوب ہے، امیر المومنین سے منسوب ہے۔ اسی طرح اتوار کا دن امام حسن اور امام حسین سے منسوب ہے۔ معصومین علیہ السلام کے ساتھ درجہ بدرجہ دن منسوب ہیں، لیکن واحد جمعے کا دن ہے جو صرف تیرے اور میرے امام زمانہ سے منسوب ہے، صرف امام۔ اب اس دن کرنا کیا ہے؟ زیادہ کچھ زیادہ نہیں کرنا، بس ایک کام کرنا ہے کہ گھر جا کر مفادی کھولنا، اور یہ زیارت جمعے کو، ہر جمعے کو مفادی کھول کے کوشش کرنا۔ زیارت کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، بہت زیادہ وقت آرام سے پڑھو گے، تمہارا 10 منٹ لگے گا، اگر نہیں آتی تو مولانا موجود ہیں، میں آپ کی طرف سے منبر حسین پہ بیٹھ کے ان سے سفارش کروں گا کہ وہ آپ کو یہ زیارت پڑھائیں گے، آپ اگر سیکھنے جائیں گے کتنا پڑھائیں گے، کیونکہ عالم کبھی آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا،
وہ اور ہیں کہ جن سے سوال کیا جائے تو وہ دروازے بند کر دیتے ہیں. ہمارا امام وہ ہے کہ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے ہم نے جو دینا ہے اپنے امام کے در سے لی خیرات سے ہی دینا ہے. مولانا تشریف فرما ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، آپ جائیں گے، جس کو نہیں آتی وہ لفظ آپ کے درست کروائیں گے. اور ایک جملہ یہاں رک کر ضرور کہوں گا کہ سیکھنے والا برا نہیں ہوتا، جو جان بوجھ کے سیکھنا نہ چاہے وہ برا ہوتا. یہ کا جملہ سخت ہے، اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ ہمارا شیعہ جاہل نہیں ہوتا. ہمارا کام ہے سوال کرنا. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے بارگاہ معصومین میں دیکھا کہ ہمارے مولا کے چاہنے والے ہمارے بزرگان 70 سال کی عمر گزارنے کے بعد بھی امام کی خدمت میں آ کر کبھی دین سیکھتے نظر آتے ہیں، کبھی طریقہ نماز سیکھتے نظر آتے ہیں. ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ زیارت ہے، میں اس کے 2-3 جملے صرف پڑھوں گا. جمعہ کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر جمعہ کو کسی بھی وقت متعین نہ کریں، کوشش کریں کہ زوال سے پہلے پڑھیں، لیکن بہرحال آپ کو جو وقت مل جائے، کوئی شدت نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. امام سے رابطہ قائم کرنا ہے، امام سے تعلق قائم کرنا ہے. ہمارا امام کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. میری عزیزوں، اگر امام کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ پایا وہ در بدر پہ ذلیل ہوتا نظر آیا. یہ حقیقت ہے. لہذا اس لیے میں نے گفتگو میں پہلے بھی عرض کر دیا اور اب بھی عرض کر دیتا ہوں، رسول نے ایسے ہی نہیں کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے امام زمانہ سے ربط میں نہیں ہے وہ تو جاہل ہے، اور علی والے جاہل نہیں ہوتے. اب توجہ میری جانب ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں. جمعے کی جب آپ زیارت کرتے ہیں، ہر معصوم کی اپنی زیارت ہے اور اس زیارت نامے کے اندر معصوم کے فضائل و کمالات ہیں، مگر ادھر آپ نے روز جمعہ امام کی زیارت کی تو پہلا فکرہ آپ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا حجت اللہ فی ارضہ، میرا سلام ہو اس پر کہ جو اللہ کی زمین پر اس کی حجت ہے. یعنی معلوم ہوا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو امام کو اس طرح پکارے، یہ اقرار کرے کہ میرا مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ میری سانس بھی تیری وجہ سے ہے، میرا وجود بھی تیری وجہ سے ہے، میری حرکت بھی تیری وجہ سے ہے، میرے ماں باپ بھی تیری وجہ سے ہے، میرا خاندان بھی تیری وجہ سے ہے، یہ زمین بھی تیری وجہ سے ہے اور آسمان بھی تیری وجہ سے باقی ہے. شیعہ یہ گواہی دیتا ہے. اور صاحبان گرامی قدر، حجت سے مرتبط ہونا ہے. اب ارتباط کیا ہے؟ دیکھیے امام کے بہت سے دن ہیں جن دنوں میں ہم جاتے ہیں، جو نہیں جاتے آئندہ سال اللہ نے توفیق بھی عطا کرے، جب آپ ان دنوں میں جائیں گے تو آپ کو لطف بھی بڑھائے گا. انہی دنوں میں سے ایک دن ہے نیمہ شعبان کا، شب نیمہ شعبان، یعنی 15 کے دن سے پہلے جو 14 کا دن گزار کے رات آتی ہے، وہ رات کہ جس میں ہمارے مولا وقت کی حجت امام زمانہ نے اپنے وجود سے اس کائنات کو نور عطا کیا ہے. حق گئے لگتا ہے آپ. اب اس دیکھیے امام سے مرتبط متصل ہونا ہے، ظاہر ہے حجت خدا ہے. اب ہم حجت خدا سے جڑیں کیسے؟ آئے ایک طریقہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے جب آپ اس نیمہ شعبان میں اعمال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو آپ کے درمیان میں ایک پرچی تقسیم ہوتی ہے کہ لیجئے بھائی، جاتے جاتے جو دل میں تھا وہ اس کاغذ کے حوالے کر دو، یہ کاغذ ہم پانی کے حوالے کریں گے، پانی اس کاغذ کو لے کے مولا کے پاس جائے گا. جسے آپ عریضہ کہتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں نیمہ شعبان میں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیا آپ عریضہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ عریضہ لکھتے ہیں؟ دیکھیے اب اعتراض ہوا
4 मिसरे मेरे जहन में आ गए हैं और अल्लाह करे आप बेदार हो जाएं तो इसके बाद मैं गुफ्तगू मजीद आपकी समातों के मुताबिक कर पाऊंगा। देखिए हम पे एतराज़ हुआ, कहा जी ये अरीज़े लिखते हैं, हमने तो कभी अरीज़े नहीं लिखे। हमने कहा भाई आप अरीज़े कैसे लिखो, हम पर एतराज़ करते हो। तो हमने कहा देखिए सही है कि गलत को सदा गलत लिखो, जो सही है कि गलत को सदा गलत लिखो, कलम उठाओ साफ करके कत लिखो। बोलना भाई मैं फिक्रा कहने लगा हूँ, कलम उठाओ साफ करके कत लिखो। हमारे अर्जियां लिखने पर क्यों खफा हो भला, तुम्हारा भी कोई जिंदा है उसे खत लिखो। अच्छा समझ में आ गई, यहाँ तक बात पहुँच गई, आपके जहनों में बात आ गई। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ, साहिबान गिरामी कदर हमसे कहने लगे भाई आपके पानी के हवाले क्यों करते हैं। कोई बंदा, हम अगर कोई पोस्ट करते हैं, कोई खत लिखते हैं, उसे जाके पोस्ट वाले बॉक्स में डालते हैं, वहाँ से डाकिया आता है, खत को लेकर निकाल के जाता है, फिर वो उस पे एड्रेस पड़ता है, जो उस पे एड्रेस लिखा होता है डाकिया उस पे लेके जाता है। भला पानी भी कभी लेकर गया? हमने कहा भाई हमसे ना उलझना, कुरान उठा के पढ़ो। अल्लाह ने ये कहा कि मैंने मूसा की माँ से ये वादा किया है कि तुम मेरी हुज्जत को पानी के हवाले करो। अगर मूसा पानी के हवाले होने के बाद माँ तक पहुंच गए तो हमारे अरीज़े भी पानी के हवाले होने के बाद इमाम तक पहुंच जाते। जो अरीज़े लिखते हैं कि अगर मूसा वापस नहीं आए तो फिर तो हम अरीज़े ना लिखें, अगर वो हुज्जत आ सकती है। अच्छा फिर एक और बात आ गई है। देखिए दुनिया के अंदर मैंने पिछले साल भी शायद अर्ज़ किया हो, ये जुमला तकरारी ना हो जाए, लेकिन बात से मुत्तसिल करने लगा हूँ। जुमला क्या है, देखिए दुनिया में तहारत की बहुत सी ऐसी निशानियाँ हैं जो ताहिर हैं, भैया कुछ मुताहिर है। वो मुताहिर क्या है, उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है? पानी। ज़मीन भी है लेकिन ज़मीन की शराइत है, पानी है कलील हो उसकी अलग शराइत है, और हो उसकी अलग शराइत है, जारी पानी हो उसकी अलग शराइत है। जुमला शायद तकरारी हो जाए, मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरा भी हफ्ज़ा साथ नहीं दे रहा, लेकिन लुत्फ़ लीजिएगा, यहाँ जुमला आ गया है तो मैं कह रहा हूँ। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप अरीज़े पानी के हवाले क्यों करते हैं? भाई देखिए हमारा ये अकीदा है कि हमने जिसे इमाम माना उस पे तो सनद कुरान है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हमारा इमाम ऐसे पाक है जैसे पाक होने का हक है। अब इमाम तक वही जा सकता है जो पाक हो, जैसे पाक होने का हक है। हमने पूरी दुनिया में निगाह की, हमने इंसानों को देखा, पैदा हुए तो नजस थे, जब तक उन्हें नहाया न गया वो पाक न हुए, गुस्ल न दिया गया वो पाक न हुए। जब इंसान मर गया तब भी इंसान को जब तक गुस्ल न मिला वो पाक न हुआ। तो मैंने देखा ऐसी कौन सी ऐसी शय है जो इतनी पाक हो, कभी नजस न हो सके। न मुझे जमीन मिली न मुझे हवा मिली, मैंने देखा जारी पानी वाहिद पानी था कि जितनी बड़ी निजात डाल दो पानी पाक का पाक रहता है। मैंने कहा बस मासूम तक यही पाक चीज हमारी बात को पहुंचा सकती है। जितनी पाक है इतनी तहारत के सामने वो पेश हो सकती है। अब साहिबान गिरामी कदर ये है इमाम से राबता हुज्जत खुदा से।
کوشش کیجیے گا اگلے سال میری دعا ہے جتنے بیٹھے ہیں جتنے سن رہے ہیں جتنی میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے میری دعا ہے کہ پروردگار سب کو ہمیشہ جناب خضر والی زندگی عطا کرے اور اگلے سال 15 شعبان نیمہ شعبان آپ کو نصیب ہو عریضہ ضرور لکھنا عریضہ لکھنے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو ایک ضرور ہوتا ہے کم سے کم مہدی کے دشمن کے منہ پہ تماچا تو لگ جاتا ہے بات کیا کرو الہیہ سے گفتگو کیا کرو صاحبان گرامی کے اندر بات لمبی نہ ہو جائے 2 جملے مجھے اور کہنے ہیں باتیں بہت تھی لیکن انشاءاللہ پھر حیات باقی تو کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے باقی گفتگو آگے کروں گا اب جملہ آگے سن لیجیے پہلا جملہ یہ ہے کہ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی عرضہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو زمین پر اللہ کی حجت ہے اس کے بعد دوسرا سلام آپ کرتے ہیں جمعہ زیارت جمعہ پڑھیے گا جا کے السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ میرا سلام ہو جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ ہے اب جملہ سنیے گا بھائی امام کی زیارت میں آپ کہتے ہیں کہ عین اللہ امام اللہ کی آنکھ ہے سوال کرو بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ امام زمانہ اللہ کی آنکھ ہے میں نے کہا محترم ناراض نہ ہوئیے گا ہم سے نہ الجھیے چلیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ مہدی کی آپ کی نظر میں اہمیت کیا ہے تو رسول نے فرمایا مہدیو من اہل بیت تھی مہدی میرے اہل بیت میں سے ہے اور میرے اہل بیت مجھ سے ہیں اچھا اہل بیت کی شخصیات کے تعارف کیا ہے کہ پہلی شخصیت کا تعارف یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھائے تو ید اللہ ہے بات سنے تو حسن اللہ ہے کوئی اس کے چہرے کا دیدار کرے تو وجہ اللہ ہے اور اگر وہ آنکھیں اٹھا کر کسی کو دیکھے تو عین اللہ ہے نبی کی زبان سے جیسے پہلا عین اللہ ہے ویسا آخری بھی عین اللہ اچھا اب اگلا جملہ کیا ہے میں ساری زیارت کو ایک طرف رکھ کے یہ آخری جملہ کہنے لگا اللہ کرے یہاں بات میری پہنچ جائے اور آپ کی سماعتوں کی نظر میں آپ تک پہنچ جائے آپ سلام کرتے جائیں گے اور پھر اس منزل پر آئیں گے السلام علیکہ یا سفینۃ النجاہ امام زمانہ کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ میرا سلام ہو اس پر جو سفینہ نجات ہے یہ سلام ہم نے خود سے نہیں کیا نہ ہمارا بنایا ہوا ہے ہمیں تو جو 10 معصومین کی بارگاہ سے ملتا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں توجہ یہ سلام بھی بن کر نہیں آیا بلکہ رسول کی حدیث موجود ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا فنجا یاد رکھو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے وہی نجات پائے گا جو اس میں سوار ہو جائے گا ومن تخلف عنہا فغرق جو اس کی مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا معلوم ہوا اہل بیت میں سے اگر پہلے کی مخالفت کرو تب بھی غرق ہو جاؤ گے آخری کی مخالفت کرو تب بھی غرق ہو جاؤ گے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں جس صاحبان گرامی کا یہاں تک بات آگے کہ اگر آج کے زمانے میں نجات حاصل کرنی ہے نجات حاصل کرنی ہے جملہ آ گیا ہے تو کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ مجھ میں بخل ہے ہی نہیں میں کر بھی نہیں پاتا اس لیے کہ میں جس امام کا ماننے والا ہوں وہ تو نماز میں بخل نہیں کرتا اچھا جملہ آ گیا تو سن لیجیے میں نے ایک دن یہ جملہ عرض کیا تھا امیر المومنین کے بارے میں آج اس انداز میں سنی اور سن لیجیے
بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اس پہ میں بات کر چکا ہوں، لیکن آج اس انداز میں بھی جواب سن لیجئے۔ بہت سے لوگ آج کہتے ہیں ہم سے، مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے بڑی دنیا کے لوگ دیکھے جو حسین پہ بولتے بھی ہیں، جن کے ذہن میں حدیث نہیں ہے میں پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ان الحسین مصباح الہدی۔ بھائی جو جن کو یاد ہے میرا ساتھ دیں، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ حسین کون ہے؟ سفینہ نجات ہیں کہ نہیں؟ ادھر ہم نے امام زمانہ کے بارے میں کیا کہا؟ السلام علیکہ یا سفینۃ النجات، اے وہ کشتی کہ جس پہ بیٹھنے سے ہی نجات ملتی ہے۔ ادھر حسین کے بارے میں بھی نبی نے کہا۔ تو ہم سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا، مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، لوگ حسین کا تذکرہ کریں اور پھر بھی جہنم میں جائیں۔ بھائی چپ ہو گئے آپ، یا تو آپ کے مزاج کا جملہ نہیں ہے، آپ کے مزاج کا ہو نہ ہو مذہب اہل بیت کے عقائد کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ بھائی بہت سے لوگ ہیں مولانا کہ جو حسین کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یاد رکھیے، بات اگر حسین تک رک گئی ہوتی تو ہم بھی رک جاتے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کی زبان سے حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کشتی امام زمانہ کا سوار سمجھے تو نجات حاصل کرے گا، ورنہ جتنا حسین حسین کرے نجات نہیں ملے گی۔ یہ معیار ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ کا حسین ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے اس حسین کو چھوڑ دیا۔ اور صاحبان گرامی کے اندر پھر اگلا جملہ، زیارت کا آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک مجھے لانا تھا اور آج کی گفتگو کا یہی نتیجہ ہے۔ پہلے آپ نے زیارت پڑھتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ۔ پھر زیارت پڑھتے پڑھتے اس منظر پر پہنچے، آپ نے کہا السلام علیکہ یا سفینۃ النجات۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا عین الحیات۔ بھائی جو چپ بیٹھے میں ان کے لیے ترجمہ کر دیتا ہوں، یہاں پہنچ کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جس نے آب حیات پیا ہوا ہے، میرا سلام ہو اس پر کہ جس نے کاسہ آب حیات نوش کیا ہو، میرا سلام ہو اس پر جس کے مقدر میں آب حیات آیا ہو، نانا، بلکہ آپ نے کہا السلام علیکہ یا عین الحیات، میرا سلام ہو اس پر کہ جو زندگیوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے امام کی منظر اٹھا لیے۔ اچھا دیکھیے، ایک عمومی بات کرتا ہوں کہ جب کوئی ہمارے علاقے میں بزرگ 100 سال کی عمر سے زیادہ عمر ہو جائے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ کہیں آب حیات پی کر آئے۔ ایسے ظاہر ہے اتنی لمبی زندگی گزار گئے ہیں تو لگتا ہے آب حیات پی کر آئے۔ اچھا پھر کوئی نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا، بعض لوگ وقت گزرنے کے بعد دلاسا دیتے ہیں حوصلہ کرو، کون سا آب حیات پی کے آیا تھا؟ ٹھیک ہوگی، یہاں تک بات آگے۔ اب میں روایت پڑھنے لگا، روایت سنیے گا، اس کے بعد وقت ہوا تو یہ جملہ میں کہہ کے یہاں بات کر دوں گا، ورنہ بات تمام ہو جائے گی اور باقی گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر یہ یاد رکھیے، آپ کی اور میرے امام آب حیات پینے والا نہیں ہے۔ اب جملہ سننا، امام جعفر صادق سے روایت ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو خضر کو اتنی لمبی زندگی عطا کی ہے یہ ایسے ہی عطا نہیں کی، بلکہ چشمہ آب حیات سے اس نے پاک کو نوش کیا ہے۔ روایت ہے بھائی کہ خضر کو اللہ نے لمبی زندگی، آج تک خضر زندہ ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ بھی آسمان پہ زندہ ہے، ادریس بھی زندہ ہے، الیاس بھی زندہ ہے۔ یہ چار وہ شخصیات ہیں، نہ شیعہ کا جھگڑا ہے، نہ سنی کا جھگڑا ہے، نہ کسی مسلمان کے فرقے کا جھگڑا ہے، سارے مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔
اور وہ موجود ہیں. دو شخصیات کے بارے میں ہے کہ وہ آسمان پہ موجود ہیں, ایک چوتھے آسمان پہ ہیں, ایک چھٹے آسمان پر ہیں. دو شخصیات کے بارے میں ہے کہ وہ زمین پر ہیں, ایک آگ پہ رہتی ہے اور ایک خشک زمین پہ رہتی ہے. توجہ بنا, میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا, میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب یہ چار نبی, عیسیٰ العظم نبی, ادریس اللہ کے نبی, الیاس اللہ کے نبی, خضر اللہ کے ولی, چاروں نے آب حیات پیا ہوا ہے. چاروں نے آب حیات پیا ہوا ہے. روایت میں مفصل ہے کہ اللہ نے خضر کو ایک چشمے کی جانب رہنمائی کی, اور جب اس چشمے پر پہنچے خضر نے وہاں سے کاسا بھرا اور کاسا پیا. خضر کو محسوس ہوا کہ موت مجھ سے ٹل چکی ہے. اب خضر نے اس آب سے آگ کو نوش کیا کہ مجھے اللہ حیات عطا کرے. معلوم ہوا کہ خضر نبی ہو یا الیاس نبی ہو یا ادریس نبی ہو یا عیسیٰ نبی ہو, انہیں حیات ملتی ہے چشمہ حیات سے آگ پی کر. اور جس چشمے سے ان کو حیات ملتی ہے اس چشمے کو امام زمانہ کہتے ہیں. وہ چشمہ دیکھیے, عین کا معنی عربی میں کوئی لفظ لیکن اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. عین اللہ کا مطلب آنکھ ہے, لیکن وہی عین الحیات جب آئے گا تو زندگی کی آنکھ ترجمہ نہیں ہوگا, بلکہ عرب کا یہ اصول ہے کہ وہاں پر بات قرینے کے ساتھ کی جاتی ہے, وہاں پر بات دلیل سے کی جاتی ہے کہ پیچھے دلیل کیا آ رہی ہے. مثلا ابھی میں کہوں کہ مجھے پانی پینا ہے تو کسی چشمے سے پانی لے کر آئیں, تو یہاں سے ایک جوان جیب میں ہاتھ ڈال دے اور اپنے جیب سے چشمہ نکال کے مجھے پکڑائی, یہ لیجیے. آپ کہیں گے عقل کو ہاتھ مارو, انہوں نے چشمے کا پانی مانگا ہے, آنکھوں کے پہننے والا چشمہ نہیں مانگا. معلوم ہوا کہ چشمہ لفظ کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے پیچھے کا قرینہ دیکھا جاتا ہے. اگر بات پانی کی ہے تو معلوم ہوا چشمے سے مراد پانی کا چشمہ ہے. اگر کچھ دیکھنا ہے تو آپ نے کہا میں نے کچھ پڑھنا ہے, میں نے دیکھنا ہے, میرا چشمہ اٹھا کے لائیں, تو کوئی بندہ آگے سے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ حضور کچھ مہربانی کیجئے, چشمہ اٹھا کے لایا نہیں جاتا. اگر آپ کو پیاس ہے تو چشمے کے پاس چلے جائیں, بزرگوں کے چہرے پہ جلال آئے گا, وہ کہیں گے عقل کو ہاتھ مار, میں نے آنکھوں کا چشمہ مانگا ہے, پینے کے پانی کے چشمے کی بات نہیں کی. معلوم ہوا قرینہ بتاتا ہے کہ لفظ کی اصل کیا ہے. ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ تم آج تک اس کا معنی کرتے رہے من کن تو مولا ہو فہذا مولا کا, کہ دوست معنی کرتے رہے. بھائی تمہاری اپنی عقل ہے کہ نہ تمہیں پس منظر کا پتہ ہے نہ حقیقت کا پتہ ہے. جن کو حقیقت کا پتہ ہو, پس منظر کا پتہ ہو, وہ دوستیاں یاریاں نہیں بلکہ انہیں آقا بناتے ہیں اور خود غلام بن جاتے ہیں. قرینہ ہے. اب اسی طرح ایک عین اللہ وہاں پر قرینہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی نگاہیں ہیں. یہاں عین الحیات یعنی مراد ہے زندگی کا چشمہ, زندگی کا چشمہ. اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے ظاہری بات رکھ دی ہے جو بنتی تھی روایات کی نگاہ میں, کہ جو بھی آج تک زندہ ہے جسے اللہ نے اپنے رحم و کرم سے زندہ رکھا ہے, اس نے آب حیات پیا ہے, یعنی چشمہ حیات سے نوش کیا ہے. اور وہ چشمہ حیات کون ہے؟ تیرے اور میرے امام زمانہ ہے. اب جملہ سننا یہ تو ہے اس کی ظاہر, اب باطن کو سنو کہ امام زمانہ کسے کہتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہا کہ السلام علیکہ یا عین الحیات, اے زندگی کے چشمے, اے زندگی کی بنیاد, اے زندگی کی ابتدا, تم پہ سلام ہو. کیوں؟ دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو جس نے امام زمانہ کو چھوڑ دیا وہ زمانے میں زندہ ہو کر بھی مر جاتا ہے. جس نے اپنے وقت کے امام کو چھوڑ دیا وہ زمانے میں زندہ ہو کر بھی
مر جاتا ہے، ایسے بنو کہ امام وقت کی معرفت ہو. اور جب امام وقت کی معرفت ہوگی عزیزو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس پر امام کو درد ہوا جو ہے پیغام میں نے آج کا دے دیا ہے آپ کو. اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جمعہ کو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ دنوں کے سردار میں ہم وقت کے سردار کو یاد کر سکیں. عزیزو، آج 7 محرم شب ہے اور وقت قریب آ رہا ہے کہ جب زہرا کے لال پر اور اس کے خاندان پہ پانی بند ہو جائے گا. عزادارو، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پرسہ دوں، میں اس غریب امام کو پرسہ دوں کہ جس کا جنازہ گھر سے اٹھا تو امیروں کی طرح اٹھا، لیکن جب گھر میں واپس آیا تو مظلوموں کی طرح آیا. اجرکم اللہ. آزادارو، میری مراد تیرے اور میرے دوسرے امام حسن علیہ السلام. عزیزو، کربلا کے میدان میں جہاں حسین اپنے جوان قربان کرنے لے کر گئے، وہاں وصیت کے مطابق امام حسن کے فرزند قاسم بھی ساتھ گئے تھے. اور عزیزو، معرفت کی منزل دیکھیے کہ روایت بتاتی ہے کہ جب شب عاشور فہرست تیار ہوئی نا شہداء کی، تو ایک مرتبہ خیمہ امام حسین میں 13 سال کا یہ نوجوان آیا، آ کر کہتا ہے چچا جان، یہ جو اتنی طویل فہرست بنی ہے شہداء کی، کیا اس میں میرا بھی نام شامل ہے؟ تو ایک مرتبہ تیرے اور میرے امام نے پلٹ کر سوال کیا، قاسم بیٹا یہ تو بتاؤ موت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کہا چچا جان، موت میری نظر میں شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. یہ جملہ سننا تھا. امام حسین نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگا کر رو کر کہتے ہیں، او میرے لال، اس فہرست میں صرف تیرا ہی نہیں بلکہ تیرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کا بھی نام موجود. کوشش کرنا کہ آج کی شب پرسہ دینا. ام فروا کو اس کے یتیم کا، میری مائیں بہنیں بھی یقیناً بیٹھی ہوں گی، میں ان سے معافی کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں، دعا کرو، ایک دعا کرو، میرا اللہ جن بچوں کے والدین زندہ ہیں ان بچوں کے والدین کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم رکھنا. میرا اللہ کبھی کسی بچے کو بچپن میں یتیم نہ کرنا. اس سے بڑھ کے دعا کروں، میرا اللہ کسی بچے کو بچپن میں اپنے بابا کا جگر پھٹتا ہوا نہ دکھانا. ہائے مظلوم قاسم کہ ابھی چھوٹے سے تھے، آنکھوں کے سامنے بابا کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے. میں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ شاید بابا کے ٹکڑوں کو دیکھ کر قاسم نے کہا ہو، بابا وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں بھی میدان کربلا میں آؤں گا تو میں صرف نہیں آؤں گا بلکہ میرے ٹکڑوں کو لایا. اجرکم عند اللہ. زدارو مولا کسی غم میں نہ رلائے. بس زدارو آ گیا وقت شہادت. آئے چچا کی بارگاہ میں ادب سے کہا، چچا جان مجھے اجازت دیجئے، میں آپ پہ قربان ہونے جانا چاہتا ہوں. سنو گے روایت کے جملے ہیں، امام حسین نے ایک مرتبہ شہزادے کو پکڑا نا، پکڑنے کے بعد کہا بیٹا میں تجھے کیسے جانے دوں، تیرے جانے سے میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. کہا چچا
کیا نقصان ہو جائے گا؟ کہا بیٹا تیرے جانے سے مجھے میرے بھائی کی صورت والا جوان نظر نہیں آئے گا، میرے لال تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی کا دیدار ہوتا ہے، میرے لال تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی حسن کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے۔ بار بار شہزادہ اجازت طلب کرنے آتا، بار بار تیرے اور میرے مولا اسے اجازت نہ دیتے۔ یہ ایک مرتبہ اپنی ماں کے خیمے کے باہر بیٹھ کر سر جھکا کے شہزادہ رو رہا تھا کہ میں بار بار اپنے چچا سے اجازت طلب کرنے جا رہا ہوں مگر مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ یا خیمے سے ماں نکلی، کہا میرے لال کیوں پریشان ہے؟ کہا ماں بار بار چچا کے پاس اجازت طلب کرنے جاتا ہوں مگر چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہا بیٹے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنے بازو پہ لگے تعویذ کو ذرا کھولو تو صحیح۔ شہزادے نے اپنے بازو پہ لگے تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا کہ اس نے امام حسن کی وصیت لکھی تھی۔ کہا بیٹا قاسم جب میرے بھائی حسین پر مشکل وقت آ جائے تو میرے بھائی حسین کی بارگاہ میں جانا اور اس سے کہنا کہ تیرا بھائی حسن تجھے کہہ رہا ہے میرے قاسم کو حسن سمجھ پہ خود پہ قربان کر دے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ۔ مولا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا میں۔ سنو گے عزیزارو چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ 13 سال کا شہزادہ اٹھا، خط لیا ہاتھوں میں، قدموں میں تیزی آئی، چہرے میں طاقت آئی۔ جو ہی بڑھے نا جسم میں طاقت لے کے امام نے انداز بدلا ہوا دیکھا، چہرے سے تلاوت کرنا شروع کی، ہاتھوں پہ نگاہ آئی، امام حسین کی نگاہ رک گئی۔ نگاہ کا رکنا تھا یہاں چہرے کے تاثرات ایسے تھے، اشتیاق شہادت تھا، وہاں چہرے پہ پریشانی اس لیے تھی کہ لگتا ہے سفارش بڑی آ رہی ہے۔ عزادارو لے کر خط جب امام کی بارگاہ میں آئے ہیں نا، قاسم نے کچھ نہیں کہا، کہا چچا جان مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہ دو مگر ایک مرتبہ یہ خط پڑھ لو۔ اب عزادارو قاسم کے ہاتھوں سے خط لے کر حسین نے تلاوت کرنا شروع کیا۔ خط نہیں تھا بلکہ حسن کی مصیبت تھی۔ ایک ایک جملہ پڑھتے گریہ کرتے خط ختم ہوا۔ روایت کہتی ہے حسین نے اپنے 13 سالہ قاسم کو سینے سے لگایا، گریہ شروع کر دیا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو بھائی کی بھائی سے محبت ہی اتنی تھی کہ بھائی کے فکرے بڑھے، برداشت نہ کر پائے۔ کہا بیٹا قاسم اب تمہیں روک نہیں سکتا، اب تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ بس عزادارو مل گئی اجازت، ہو گئے تیار قاسم کربلا کی طرف بڑھ رہے۔ میں نے سارا منظر چھوڑ دیا، میدان کربلا میں آئے، جوان نے جوہر شجاعت دکھائے، اس لیے کہ علی کا پوتا جو تھا لیکن جنگ لڑ رہا تھا۔ جنگ لڑتے لڑتے یا ایک ظالم نے پشت سے قاسم کے سر پہ وار کیا۔ عزادارو وار ایسا تھا کہ 13 سال کا جوان سمجھ نہ سکا، کبھی دائیں جھکتا کبھی بائیں جھکتا، جھک ہی رہا تھا یا سامنے سے ایک ظالم نے لوہے کا گوز قاسم کے سر پہ مارا۔ اجرکم عند اللہ۔ عزادارو کہاں بیٹھے ہو؟ میں حسن کا یتیم پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو گوز کا لگنا تھا، قاسم سمجھ نہ سکے، تڑپ گئے، تڑپ کر کہا السلام علیکہ یا ماں، چچا یتیم کا آخری سلام ہو۔ عزادارو سنو گے
یہ سلام جب تیرے اور میرے آقا کے کانوں میں پہنچا نا، عزادارو حسین اٹھے، جلدی سے گھوڑے میں بیٹھے، ادھر حسین روانہ ہوئے، ادھر زین سے قاسم زمین پر آئے۔ جو ہی زمین پر آئے نا عزادارو، ایک مرتبہ دشمنوں نے حلقہ بنا دیا۔ روایت کے جملے ہیں، بعدی و صفین میں لکھا ہے، اب ظالموں نے ظلم شروع کیا، کوئی قاسم کو نیزہ مارتا ہے، کوئی دوسری جانب سے نیزہ مارتا ہے، کوئی ادھر سے نیزہ مارتا ہے۔ 13 سال کا نوجوان درمیان میں تڑپ رہا ہے، یا اسی عالم میں حسین نے حملہ کیا۔ حملہ ایسا تھا کہ روایت بتاتی ہے کہ دائیں کے گھوڑے بائیں کو دوڑے، بائیں کے گھوڑے دائیں کو دوڑے، درمیان